السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ایک واقعہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ ہے۔ وہ شخص کس دور کس زمانے کا ہے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن بڑا ہی انوکھا اور پیارا واقعہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے ایک دوسرے شخص سے یہ کہا کہ آپ مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو۔ 1000 دینار کا قرضہ مانگا، تو جس سے مانگ رہا تھا اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے گواہ پیش کرو کہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، آپ قرضہ لے رہے ہو، اتنے رقم کا قرض دیا جا رہا ہے، تو آپ گواہ لے کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے نا، وہ اللہ کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گیا وہ۔ کہا اتنی کفیلہ، کوئی کفیل لے کر کے آؤ، یعنی کفالت کرنے والا ہو سکتا ہے کل کو تم نہ ملو تو تمہاری طرف سے جو تم کو جانتا ہو اور جو تمہاری طرف سے ادا کر سکے، جو تمہیں پکڑ کر لے کر کے آئے، اس کو لے کر کے آؤ۔ تو کہا کفا باللہ کفیلا، کفیل بھی اللہ ہے، وہی میری طرف سے کافی ہوگا، کفالت کرے گا۔ اس پر بھی وہ بندہ راضی ہو گیا، اور اس نے 1000 دینار اس بندے کو قرضہ دے دیا۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 کلو سونا۔ 1 دینار 4.25 گرام، 1000 دینار 4.25 دینار، 4.25 گرام سونا، کتنی قیمت ہوگی؟ تقریباً 3.5 کروڑ روپے۔ تقریباً 3.5 کروڑ روپے ایک مجلس میں بندہ قرضہ دے رہا ہے دوسرے کو، اللہ گواہ، اللہ کفیل۔ اب واقعہ دیکھیں، وہ بندہ پیسہ لیا، اس نے دینار لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ کہاں گیا؟ سمندر پار، اپنے کسی حاجت اور ضرورت کے تحت، کسی کام کے تحت سمندر کے پار چلا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم التمس مرکبا، اور اس کا جب کام ہو گیا اور ایک ڈیل ہو گئی کہ اتنے ٹائم کے لیے میں قرضہ دے رہا ہوں، وہ بندہ گیا، کام ہو گیا اس کا، اس نے 1000 دینار لیا یا جو بھی اس کے پاس مال تھا، واپس آنے کے لیے وہ پورٹ پر آیا، بندرگاہ پر آیا، جہاں سے کشتیاں سمندر پار لے کر کے جائیں، تو اسے کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی کشتی اسے نہیں ملی جو اسے سمندر کے پار پہنچا دے۔ ہر طریقے سے اس نے تلاش کر لیا لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی کو اٹھا کر کے اسے پھاڑا، اس کے اندر 1000 دینار رکھے، اور اس کے بعد اس بندے نے ایک چٹھی لکھ دی اور اس چٹھی کو اس میں بند کر کے لکڑی کو پیک کیا اور اسے سمندر میں ڈال دیا۔ اور وہاں سے آ کر کے جب سائیڈ ہوا تو اللہ سے کہتا ہے اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار، کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں موقع سے ایک بندے سے 1000 دینار قرضہ لیا تھا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا کہ اللہ گواہ کے لیے کافی ہے، فرضی بکا، تیرا نام لیتے ہی وہ راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کفیل مانگا، میں نے کہا اللہ کفیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، فرضی بکا، اے اللہ وہ تیرا نام سننے سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اب میرا کام ہو گیا، اس نے قرضہ دے دیا، یہ ٹائم ہو گیا اس کو قرضہ واپس کرنے کا معاہدے کے اعتبار سے، لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی کہ میں یہ قرضہ اس کے پاس پہنچوں اور اسے لوٹا دوں، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے، تیرے بھروسے تجھ پر توکل کر کے، اے اللہ میں نے اچھی نیت کے ساتھ یہ قرضہ اس لکڑی میں، یہ مال اس لکڑی میں ڈال کر کے سمندر کے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اے اللہ تو یہ لکڑی اس بندے تک پہنچا دینا۔ یہ تو اس کی بات ہوئی۔ ادھر سمندر کے دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ وہ بندہ جس نے قرضہ دیا تھا وہ آ کر کے انتظار کر رہا ہے، کوئی کشتی آئے گی، جس کو قرضہ دیا تھا وہ بندہ آئے گا، مال مجھے ملے گا، آج آخری دن ہے، میرا قرضہ واپس مل جائے گا۔ اور
انتظار کر رہا ہے، کوئی کشتی نہیں، کوئی جو ہے قرض لینے والا نہیں، کوئی مال نہیں. اس نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، کسی اور کے ہاتھ بھیج دے، وہ بھی نہیں آیا. تو جب وہ پلٹنے لگا مایوس ہو کر کے کوئی نہیں آ رہا ہے جو قرضہ مجھے واپس کرے، تو اسے ایک لکڑی پڑی ہوئی نظر آئی. اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، کہا جیسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. تو اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، کہا چلو گھر لے کر کے چلوں گا، اسے سکھا لوں گا، گھر میں ایندھن کے کام آئے گا، چولہے میں جلانے کے کام آ جائے گا. اٹھایا، گھر پہنچا، پھاڑا، اس کے اندر سے اشرفی، اس کے اندر سے دینار نکلا، چٹھی نکلی. اس نے چٹھی کھول کر کے پڑھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا فَقَالَ، اس نے کہا جب وہ لکڑی ملی اس نے اٹھا لیا، اور فلما نشرها وجد المال والصحيفه ثم قدم الذي كان اسلفه. ابھی تیرے معاملہ ہو گیا، اسے 1000 دینار مل گیا، چٹھی مل گئی، سب اس نے دیکھ لیا. ادھر یہ بندہ اسے کشتی مل گئی ایک دن، جس نے قرضہ لیا تھا اس کو کشتی مل گئی، ادھر سے وہ واپس آنے لگا، اس کے ساتھ اب بھی 1000 دینار. اسے کیا پتا کہ بھائی لکڑی کے حوالے میں نے کیا تھا، لکڑی سمندر کے پار پہنچے گی، پتہ نہیں کہاں لکڑی چلی جائے بہ کر کے پانی موجوں کی وجہ سے. 1000 دینار لیا اس نے، واپس آیا، اس بندے کے گھر پہنچا، اور اس بندے کے گھر کے پاس پہنچتے ہی سب سے پہلے کیا کہتا ہے، اگر اپنی زبان میں کہوں سوری، تاخیر کے لیے معذرت. کہتا واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکب لآتیک بمالک. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی کشتی ملے میں تجھ تک پہنچ کر تیرا مال واپس کر دوں، لیکن اللہ کی قسم فما وجدت مرکبا، کوئی کشتی نہیں ملی. تو آج میں آیا ہوں یہ مال واپس کرنے کے لیے. تو وہ پوچھتا ہے جس نے قرضہ دیا تھا هل كنت بعثت الی بشیء، کچھ بھیجا تھا مجھے، کچھ بھیجا تھا میرے پاس. فقال اخبرك انی لم اجد مرکبا، تو اسے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. کہنے لگا بھائی میں بول رہا ہوں نا کہ کوئی کشتی نہیں ملی، مال لے کر کے آیا ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے جس نے قرضہ دیا تھا فإن اللہ قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، اللہ نے تیری طرف سے ادا کر دیا ہے اس لکڑی کے ذریعے جو تو نے لکڑی میں مال دے کر کے بھیجا تھا. اب یہ بندہ بہت خوش ہوا، اور اس کا 1000 دینار اس کے اپنی سوچ کے حساب سے بچ گیا، اور وہ خوشی خوشی اپنا 1000 دینار لے کر کے وہ واپس چلا گیا. اب آپ سوچیں یہ مکمل واقعہ صحیح بخاری کے اندر 2291 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پرانے زمانے کا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. یہاں بندہ 10,000 کسی سے قرضہ لیتا ہے، گھبن کر کے بیٹھ جاتا ہے، کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک مجلس. اسی لیے آج لوگ قرض دینے کے لیے تیار نہیں. اب آپ سوچیں ان کے ہاں کیسا معاملہ تھا. 3.5 کروڑ روپے کا قرضہ ایک مجلس میں بندے نے دیا. 3.5 کروڑ. ہمارے یہاں کسی کو ایسا دے دو تو وہ بھاگ جائے گا، لندن شفٹ ہو جائے گا، ہے نہیں، کوئی پکڑ نہ سکے. وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ظاہر کر دے گا تاکہ اس پر عدالت بھی جو ہے کوئی کاروائی نہ کر سکے، کہے گا میرے پاس کچھ نہیں. یہ بڑا عجیب. ہم زبان کے معاملے میں ہم بہت کورے ہو گئے، بیکار ہو گئے ایک دم. ہمارے ہاں عہد و پیمان کو کوئی خیال ہی نہیں، زبان کو کوئی خیال ہی نہیں. اس حدیث کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں کہ اس کے اندر اس بات کا جواز ہے کہ قرض لیا جانا چاہیے، قرض واپس کرنا چاہیے، مدت مقرر کر لینا چاہیے. لیکن سب سے اہم بات کیا ہے اس حوالے سے، توکل کا میسج ہمیں ملتا. ایک کرامت ہے اس بندے کی. مومن تھا وہ جس نے قرضہ واپس کرنے کے لیے اتنا جگاڑ اور اتنا جتن کیا. وہ مومن تھا اور اس نے اللہ پر توکل کر کے یہ مال بھیجا تھا. اس کی کرامت یہ ظاہر ہوئی، اللہ نے اس کے توکل کی لاج رکھی، اور اللہ نے سچ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. راستے ایسے بنا دیتا ہے کہ اللہ کسی ایسی چیز کے ذریعے کام لے لیتا ہے، آپ کے لیے راستے بناتا ہے جو چیز نہ بول سکتی ہے نہ اپنی طرف سے حرکت کر سکتی ہے. تو ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے پیغامات ہیں. ہمارے لیے 2 اہم پیغام جو اس درس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر صورتحال میں اللہ پر توکل رکھ کر کے کام کریں، اور دوسری بات زبان کے پابند بنیں، عہد و پیمان کو پورا کرنے والے بنیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان کو پورا کریں. کسی کو زبان دے دے، اس کے بعد آپ کو لاکھ فائدہ کہیں سے مل رہا ہو، اپنی زبان سے آپ نیچے نہ گرے، اپنی زبان کا سودا نہ کریں. اس لیے کہ ہم اور آپ زبان کے بڑے پابند ہیں. کسی سے عہد و پیمان کر لیا ہے تو اس عہد و پیمان کو
پورا کرنا چاہیے. اس بندے نے کوششیں کی, ہر طریقے سے کوشش کر لی تاکہ وقت مقررہ پر قرضہ واپس کر دوں. ہمارے ہاں کسی سے قرضے کا مطالبہ کر لو, پہلی بات تو جس نے قرضہ لیا ہے وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ بہانے پر بہانے بناتا ہے. اس سے قرض دینے والا کہہ دے کہ بھائی قرضہ واپس کر دو, کہ یار معاف کرنا بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں, کل دے دیتا ہوں, پرسوں دے دیتا ہوں, پھر وہ دن پر دن ٹالتا رہتا. اور کئی بار بول دے بندہ تو فون بھی نہیں اٹھاتا ہے, اوپر سے کہتا ہے یار بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں, واپس کر دوں گا, ایک پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے اندر توکل کی یہ عظیم صفت پیدا کرنے اور ہمیں اپنی زبان اور عہد و پیمان کا پابند ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.